شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، امام مہدی کا ظہور عنقریب ہونے والا ہے۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور حفظ اللہ نے کتاب دجالیات میں حضرت دانیہ علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946-47 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی تو گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسانی میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان، افغانستان اور مغربی پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقے پر برسر بیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ اس پر باقاعدہ 24 نیوز والوں نے ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی، جس کا مطلب واضح ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ غفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اسی وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24-25 تک 90 سال کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کی سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہے شیخ صادق المفلسی مرانی، انہوں نے 24 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم ہیں۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی یہ بھی ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ اس عاجز کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران اس وقت بڑے فکر مند ہیں کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کی جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہیں۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار احمد تشتبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے سورہ کاف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نقطہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کاف میں کیا ہے، اور سورہ کاف 15ویں بارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچا میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کے 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت امام مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 46-45 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024-25 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی دجال فتنوں اور سازشوں حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ پہلے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، پھر غزوہ ہند ہوگی، پھر ہندوستان میں ہندوؤں کا قتل عام ہوگا، پھر ہندوستان میں دین کے بتوا لوگوں کا قتل عام ہوگا، جیسے گستاخ اور لانتی قادیانی وغیرہ، پھر تیسری جنگ عظیم ہوگی، پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر صفویانی کا عظور ہوگا،
پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ پھر صفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی سے لڑنے چلنے گا تو مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پھر بنو کلب کا لشکر امام مہدی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، جس کو لوٹنے کا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پھر مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان بن کر اٹھائیں گے۔ عرب کو بچانے کے لیے ساری یہودی نیوی میدان میں آئیں گی اور سیاہ جھنڈوں کے ہاتھوں بری طرح تباہ ہوں گی۔ پھر حجاز مقدس کا محاصرہ توڑنے کے لیے خلیج فارس کے نزدیک سیاہ جھنڈے دجالیوں سے بڑا زبردست معرکہ لڑیں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے۔ پھر یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے آگے بڑھے گا اور رستے میں نجد شہر ان کی طوفانی یلغار کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر یہ لشکر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ پھر یہ عربوں سے غسانہ طلب کریں گے، وہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر یہ سیاہ جھنڈے والوں کے ہاتھ میں بری طرح قتل ہوں گے۔ ان کے قتل عام کے دوران سیاہ جھنڈے عرب کی ریت کو عربوں کے خون سے تر کر دیں گے۔ اس خوفناک قتل عام کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہوگی کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے۔ پھر عرب بھاگ کر مدینہ اور مکہ میں پناہ لیں گے اور اپنی جان بخشی کے لیے خزانہ دینا چاہیں گے، لیکن سیاہ جھنڈا لینے سے انکار کر دیں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں کی اگلی یلغار کا نشانہ مصر بنے گا، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ پھر ایران کی باری آئے گی، لیکن ایران اطاعت قبول کر کے جان بچائے گا۔ پھر رومی اپنے وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے واپس مانگیں گے۔ نہ دینے پر رومیوں کے 80 جھنڈے سیاہ جھنڈوں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ہر جھنڈے تلے 80,000 رومی ہوں گے۔ ان کی تعداد دیکھ کر سیاہ جھنڈوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا۔ پہلے دن مسلمان ایک جماعت کو لڑنے بھیجے گا، ساری جماعت شام تک شہید ہو جائے گی۔ پھر چوتھے دن تمام اہل اسلام جو کہ سیاہ جھنڈے والے ہوں گے مل کر رومیوں پر حملہ آور ہوں گے۔ پھر وہ ایسی جنگ کریں گے کہ تاریخ انسانی میں پہلے کسی قوم نے ایسی جنگ نہ کی ہوگی، یا پھر فرمایا کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ پہلے کبھی نہ لڑی گئی ہوگی۔ پھر اللہ رومیوں پر شکست مسلط کر دے گا۔ پھر مسلمان یعنی سیاہ جھنڈے ان کو کا قتل عام کر دیں گے، یہاں تک کہ رومیوں کی لاشوں کے پہلو سے پرندہ اڑے گا، وہ مر کر دیکھے گا لیکن لاشوں کے سمندر کو پار نہ کر سکے گا، اور مر کر گرے گا بھی تو ایک لاش پر۔ اس جنگ کے بعد آدھے سے زیادہ لشکر آرمینیا کی طرف جائے گا۔ سیاہ جھنڈے آرمینیا پر آندھی طوفان اور بلا بن کر نازل ہوں گے، اور آرمینیا کو وہ تباہی دیکھنی پڑے گی جس کے سامنے بابل اور نینوا اور بغداد کے قصے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملے گا۔ لشکر وہاں سے ہوتا ہوا امام مہدی سے مل کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لے گا۔ اللہ سیاہ جھنڈوں کی جہاد کا صلہ یہ دے گا کہ ان کے نعروں سے ہی قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ پھر سیاہ جھنڈوں کا کچھ لشکر یورپ کی طرف نکلے گا، اور جب یہ یورپ کی دہلیز پر پہنچے گا تو پورے یورپ میں قہرام مچ جائے گا۔ لیکن یہیں پہ خبر بھی پہنچے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ پھر یہ لشکر وہاں سے انتہائی تیزی سے واپس آئے گا، ان کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بڑا ہی سخت امتحان ہوگا، انتہائی سخت وقت ہوگا۔ جو کوئی تھوڑا آرام کا وقت نکالنے میں کامیاب ہوگا وہی طاقتور تصور کیا جائے گا۔ آتے ہی عرب میں وہ رومی جو دجال سے ملے ہوں گے ان پر 3 جگہوں سے شب خون ماریں گے، اور ان میں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہ جائے گا۔ پھر مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈوں والوں کے ساتھ قتل عام کر دیں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور انہوں نے سورۃ بنی اسرائیل میں جو وعدے فرمایا ہوا تھا پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والا کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جس سے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کرتے۔ پھر حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائے۔ یاجوج و ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا، اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر سال تک مسلمان امن امان سے رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا۔ جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں دراتی بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو چکی ہوگی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت تھی ختم ہو جائے گی۔
پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والی، نیلی آنکھوں والا اور ٹنگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، حلافے جلا دے گا اور خزانہ گل لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے سچے ہو جائیں گے۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی ہے۔ مجھے امید ہے میں نے آپ کے ساتھ جتنی بھی معلومات شیئر کی آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایسی ویڈیوز شیئر کروں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اصل علم اللہ رب العزت کے پاس، بے شک ہماری تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی کہ غور و فکر کرنا ہے، خود کو نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے۔